اگر کوئی کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ کیا وہ لوگوں کے دل بدل سکتی ہے؟ کیا وہ صدیوں گزر جانے کے باوجود اپنی اصل حالت میں محفوظ رہ سکتی ہے؟ اور کیا انسان مل کر بھی اس جیسی کوئی کتاب بنا سکتے ہیں؟ آج سورۃ البقرہ کی ان عظیم آیات میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے ایک ایسا چیلنج رکھتے ہیں جو 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام ماننے میں تردد کرتے تھے، جو کہتے تھے یہ انسان کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کی باتیں ہیں، یا یہ کسی نے سکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہیں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو پھر ایک کام کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب لانے کا مطالبہ نہیں کیا، 10 کتابیں لانے کا مطالبہ نہیں کیا، صرف ایک صورت لانے کا چیلنج دیا۔ قرآن کی بعض صورتیں تو چند سطروں پر مشتمل ہیں، لیکن آج تک دنیا کے بڑے بڑے ادیب، فصیح و بلیغ خطیب، شاعر، دانشور اور زبان کے ماہرین مل کر بھی قرآن جیسی ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کی فصاحت بھی بے مثال ہے، اس کی حکمت بھی بے مثال ہے، اس کا اثر بھی بے مثال ہے، اور اس کی سچائی بھی بے مثال ہے۔ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی اکیلے نہیں، سب کو جمع کر لو، اپنے علماء کو بلا لو، اپنے خطیبوں کو بلا لو، اپنے شاعروں کو بلا لو، اپنے دانشوروں کو بلا لو، جسے چاہو مدد لے لو، پھر بھی اگر تم قرآن جیسی ایک صورت بنا لو تو اپنا دعویٰ ثابت کر دو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ چیلنج آج تک اپنی جگہ قائم ہے اور کوئی اسے پورا نہیں کر سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ ذرا اس اعلان پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اگر نہ کر سکو، بلکہ فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ 1400 سال گزر گئے، زبانیں بدل گئیں، قومیں بدل گئیں، ٹیکنالوجی بدل گئی، دنیا بہت آگے بڑھ گئی، لیکن اللہ کا یہ اعلان آج بھی ویسا ہی سچا ہے۔ کوئی قرآن جیسا کلام پیش نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی روشن دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے بچو، یعنی جب حقیقت واضح ہو چکی، جب قرآن کی حقانیت ثابت ہو چکی، تو پھر انکار پر اصرار نہ کرو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس کی کتاب کو قبول کرو اور اس آگ سے بچنے کی فکر کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللاتی وقودها الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی آگ نہیں، یہ دنیا کی آگ جیسی نہیں، یہ کوئی معمولی آگ نہیں، یہ دنیا کی آگ جیسی آگ نہیں، یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خبردار فرما رہے ہیں تاکہ لوگ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنے انجام کے بارے میں سوچیں۔ اُعِدَتْ لِلْکَافِرِین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ پہلے ہدایت بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، کتابیں نازل کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اور پھر انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ جو حق کو قبول کر لے
اس کے لیے رحمت ہے، اور جو جان بوجھ کر انکار کرے اس کے لیے سخت انجام کی تنبیہ ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، ان آیات کا پیغام صرف یہ نہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، کیونکہ یہی کتاب دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بھی۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ قرآن کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔